وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک ہم شروع کر رہے ہیں آج الحمدللہ بإذن اللہ تعالی۔ آج ہم اس کی فضیلت اور اس کی آیت نمبر 1 دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی، بابرکت ہے اللہ کی ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ ملک الملک ہے، دیکھیے الف لام داخل ہوا ہے، جب الف لام داخل ہوا تو اس نے مفہوم دیا ساری کیا، یعنی ساری کی ساری بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ ملک کے حوالے سے پہلے اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ عذاب قبر سے بچانے والی سورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم اسے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم اسے حفظ کر سکتے ہیں۔ خواتین اگر ہیں جو گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہے کہ اگر یہ انہیں سورہ حفظ ہو تو وہ اسے بستر پہ جانے سے پہلے یا بستر پہ لیٹ کر بھی یا بیٹھ کر بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ اور کیونکہ خواتین کے ذمہ بچوں کی ٹریننگ ہے تو بچوں کو بھی پڑھانا پھر لازم ہو جاتا ہے، تو اگر خاتون کو خود حفظ ہو تو اس کے لیے بڑی سہولت ہوتی ہے۔ اگر حفظ نہیں ہے تو موبائل آج کل ہے، اس میں سورہ ملک موجود ہے، موبائل کھول کر رات سونے سے قبل بچوں کو پڑھائی جائے یا خود پڑھی جائے، تھوڑی سی بھی بلند آواز سے پڑھیں گے تو ضرور بچے اسے سنتے ہیں۔ اسپیشلی اگر پریگننٹ ہے خاتون اور وہ پڑھتی ہے تو اس بچے پہ بھی اثر ہوتا ہے اس کلام کا، بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ موبائل کے علاوہ کوئی کارڈ رکھ سکتے ہیں آپ اپنی بیڈ کی جو سائڈ ٹیبل ہے، اس کی جو ڈرا ہے، اس میں سورہ ملک کا کارڈ رکھ سکتے ہیں جس پہ سورہ ملک ہو۔ پڑھنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ رب العزت راستے بناتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں ہمیں ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورہ ہے جس میں 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی کہ اسے جنت میں داخل کروائے۔ تو یہ کچھ اس کی فضیلتیں تھیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ امپورٹنٹ سورہ ہیں جن کی فضیلتیں مستند احادیث کہہ لیں یا صحیح احادیث کہہ لیں ان میں موجود ہے، تو کم از کم ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو حفظ کر لیں۔ اصل میں ہوتا ہی ہے جب ہم کسی سورہ کو یا قرآن کے کسی حصے کو حفظ کرتے ہیں تو سب سے پہلا خوف یہ ہوتا ہے اس کو بھول جانے کا، کیونکہ یہ روز پڑھی جانے والی سورہ ہے تو ہم اس خوف سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو اچھی بات ہے اسے حفظ کیا جائے، ادروائز جو دوسرے طریقے بتائے گئے ہیں ان کے ذریعے اس کو پڑھا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی، برکت ہے اللہ کی ذات، بہت برکت والی ہے، اللہ کی ذات برکت والی ہے۔ دیکھیے نا، ہم جب اللہ کا نام جس اچھے کام سے پہلے لیتے ہیں اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہم اللہ کا نام کسی ایسے عمل سے پہلے لیتے ہیں جو جس میں ہمیں مشکل محسوس ہو رہی ہو یا جس پر ہمیں شیطان کے غلبے کا خوف ہو یا شیطان کی دخل اندازی کا خوف ہو، تو اس وقت بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ کہہ کے ہر اچھا کام ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کام میں بھی برکت ہو جاتی ہے اور شیطان کے حملے سے وہ کام محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو ہے ہی برکت والی۔ اور بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ ہمارا جو اختیار ہے نا دنیا میں، جو ہمیں اپنی زندگی پر حاصل ہے، وہ تھوڑا ہے، وہ بہت تھوڑا ہے، اور ہم نے بھی حد کر رکھی ہے کہ اس اختیار کا ایسا بے دریغ استعمال کیا ہے، اور بے دریغ اس سینس میں کہ جہاں خرچ کرنا تھا نا اپنے آپ کو، وہاں ہم خرچ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم میں سے میجورٹی کا یہ معاملہ ہے۔ تو ویسے تو سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور یہ سب سے چھوٹا ہمارا زندگی کا حصہ ہے جو ہم دنیا میں گزارتے ہیں، یہاں اللہ نے ہمیں تھوڑا اختیار دیا ہے۔ تو اب ہمارا کیا عالم ہے، ہم کیا کرتے ہیں اور اس اختیار کے ساتھ کون سے ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب لے جائیں یا جہنم کے قریب لے جائیں۔ اب یہ امتحان کا پیریڈ ہے، امتحان کا عرصہ ہے، تو اس میں اسی کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ اگلی ہی آیت میں جو ہے موت اور زندگی کا مقصد بھی بتایا گیا ہے، تو آیت اسی سے کنیکٹڈ ہے۔ تو بادشاہت تو ساری اللہ کی ہے، اللہ نے جو ہمیں بالکل تھوڑا بہت اختیار دے رکھا ہے تو پھر اس کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوگا۔ اور دیکھیے اختیار کی بھی جہاں تک بات ہے نا، تو اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہماری نیت اور ارادے ہی ہوتے ہیں۔ نیت اور ارادے ہوتے ہیں، پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے ان پر۔ جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو غالب تو تقدیر ہی آتی ہے اس پر، لیکن نیت اور ارادے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو دیکھیں نا کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اچھی نیت کے ساتھ کام شروع کر دینا چاہیے انسان کو۔ باقی اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، بخشنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نتائج نہیں مانگتے۔ اللہ رب العزت
کوشش مانگتے کہ کوشش کی تھی یا نہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اب یہاں یہ بات بتا کر کہ بادشاہت بھی اس کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو کل آگے نا، ہر چیز پر اللہ رب العزت قادر ہے. تو یہاں اللہ کی کامل قدرت اور اس کی طاقت کا بیان ہے. اصل میں یہ جو 29واں پارہ ہے نا، اس کا بنیادی جو مضمون ہے نا، جو تمام ہی صورتوں میں نظر آتا ہے، وہ تبلیغ ہے. وہ دعویٰ کے جو اصول ہیں نا، وہ سکھائے جا رہے ہیں ایک داعی کو. اور جب انسان پیچھے سے 28 پارے پڑھ کر آیا ہے، اب اللہ کا کلام اس نے پڑھا ہے، اس سے وہ گزرا ہے، تو اب وہ دوسروں تک بھی تو پہنچائے گا نا. تو اگر آپ 29ویں پارے کا جو بنیادی مرکز ہے اس کو دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ سکھایا جا رہا ہے دعویٰ کا کام کیسے کرتے ہیں. دعویٰ کا کام کرنے کے لیے سب سے بیسک چیز یہی ہوتی ہے کہ جس کی طرف بلایا جا رہا ہے اس کی پہچان کروائی جائے. اور سورہ ملک میں اللہ رب العزت کی پہچان کروائی گئی ہے، اس کی قدرت کا بیان ہے، اس کی طاقت کا بیان ہے، اور جو اس نے اس دنیا کو تخلیق کیا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کا بیان ہے. تو یہ بہت خوبصورت سورہ ہے. اور ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں نا کہ روز رات کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اسے پڑھو، سونے سے پہلے پڑھو. کہنے سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے ہمیں ایک طرح سے بتایا ہی گیا ہے نا کہ اس کو پڑھنا چاہیے سونے سے پہلے. تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی منطق ہے، کوئی حکمت ہے کہ کیوں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ اس کو ضرور ذہن میں دوڑائیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم رٹا لگا لیتے ہیں. اس کو جب ہم اس کے معنی اور جب ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان جو عنوانات اس میں بیان کیے گئے ہیں، جو مضامین اس سورہ میں ہیں، ان سے کم از کم انسان کو ایک دفعہ ضرور گزرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقت تو یہ ہے، اصل زندگی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں کہ موت اور زندگی بنائی اللہ رب العزت نے اور ہم میں آزما رہے ہیں اللہ رب العزت. یہ سب اس میں بیان کیا گیا ہے. تو اللہ کی پہچان، اللہ کی طرف بار بار پلٹنا، اس میں مدد کرتی ہے سورہ. بہت خوبصورت سورہ ہے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ضرور سونے سے پہلے پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.